اب ہم آپ کی چاروں صاحبزادیوں کے حالات و واقعات ترتیب وار بیان کرتے ہیں۔ چونکہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، لہذا انہی سے شروع کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ گویا جب اعلان نبوت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس وقت 10 سال کی ہو چکی تھیں۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئی۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا جو ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ حالہ بنت خویلد اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے قبل بھی صاحب تجارت اور مالدار تھے، نیز امانت دار بھی تھے۔ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ زینب کا نکاح ابو العاص سے کر دینا چاہیے۔ آپ نے یہ بات منظور فرمائی اور ابو العاص سے نکاح کر دیا۔ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے اور ہر معاملے میں آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ دشمنی کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ ابو العاص سے زور دے کر کہا کہ زینب کو طلاق دے دیں۔ قبیلہ قریش میں سے جس عورت سے آپ چاہیں گے ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ اس پر ابو العاص نے جواب دیا، میں زینب کو طلاق نہیں دوں گا، میں ان کے بدلے میں قریش کی کسی بھی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ قریش نے اس رشتے کو ختم کرانے کے لیے بہت زور لگایا۔ ابو العاص انکار ہی کرتے رہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے قریش کا یہ مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ثابت قدمی پر تعریف فرمائی اور ان کے کردار کی پختگی کو پسند فرمایا۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس لڑائی میں شکست کھانے والے بہت سے کافروں کو قید کر لیا گیا تو قیدیوں کو مدینے لایا گیا۔ قیدیوں سے معاوضہ لے کر انہیں رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس لڑائی میں ابو العاص بھی قید ہو کر آئے ہوئے تھے۔ انہیں عبداللہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ نے قید کیا تھا۔ عباس بن عبد المطلب بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اگرچہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن یہ مشرکین کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، اس لیے ان کا شمار مخالفین میں ہوتا تھا۔ اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے معاوضے روانہ کیے۔ اس سلسلے میں ابو العاص کی رہائی کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا ہار ان کے فدیے میں بھیجا۔ جب یہ معاوضے اور فدیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ کو ان میں وہ ہار بھی نظر آیا۔ آپ پر غم کی حالت طاری ہو گئی، دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دور آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ مجلس میں موجود تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو صاف محسوس کر لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم پسند کرو تو ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس بھیج دو۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر آپ نے ابو العاص سے فرمایا، جب آپ مکے پہنچے تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں۔ ابو العاص نے یہ وعدہ کر لیا۔ اس طرح انہیں بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار بھی واپس بھیج دیا گیا۔ ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بھائی کے ساتھ زینب رضی اللہ عنہا کو مدینے روانہ کیا۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئیں۔ راستے میں حبار بن اسود نے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کنانہ آڑے آیا، پھر بھی زخمی ہوئی۔ اس طرح ہجرت کے دوران میں ان کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا سلوک ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر کیا گیا۔ گویا یہ تکالیف انہوں نے اللہ کے راستے میں اٹھائیں۔ سیدہ زینب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور اپنے مصائب کی تفصیل سنائی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میری بیٹیوں میں زینب سب سے افضل ہے، اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا۔ حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جرم معاف فرما دیا تھا۔ دین کے معاملے میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان کے اس بلند مقام کی خبر بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان
کہ زینب کا مقام بہت اونچا ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ ان کے خامن ابو العاص جب تک مکے میں رہے اسلام نہیں لائے۔ انہیں 6 ہجری میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس قافلے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے۔ انہوں نے انہیں پناہ دی۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد مکے گئے۔ ان کے پاس جن لوگوں کی امانتیں تھیں ان کی امانتیں انہیں لوٹائیں۔ اس کے بعد فرمایا، سن لو، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے اسلام کا اعلان مدینے میں اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ میں نے تمہارا مال کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ مکے سے مدینے آ گئے۔ مدینے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ابو العاص کے گھر رخصت کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا۔ علی بن ابو العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پرورش پائی۔ مکہ فتح ہوا تو آپ نے انہیں اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ انہی کے متعلق صحیح بخاری میں ایک روایت ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا حالت نزاع میں ہے، جلدی تشریف لائیے۔ آپ نے سلام کے بعد کہلا بھیجا کہ جو کچھ اللہ نے لیا یا عنایت کیا سب اسی کا ہے، اور ہر چیز کی زندگی کے لیے اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اس لیے تمہیں ثواب کی امید پر صبر کرنا چاہیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دلائی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور دیگر چند اشخاص تھے۔ وہاں پہنچنے پر بچے کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ اس وقت اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور سانس کی آمد و رفت پرانے مشکیزے کی طرح تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رونا کیسا؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور صرف انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ علی بن عاص کی وفات کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ بچپن میں وفات پائی، لیکن عام روایت یہ ہے کہ سن رشد کو پہنچے۔ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ یرموک کے معرکے میں شہید ہوئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش پاتی رہی۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت امامہ آپ کے کندھے پر تھی۔ آپ نے اسی حالت میں نماز شروع فرمائی۔ جب رکوع فرماتے انہیں اتار کر زمین پر بٹھا دیتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر امامہ کو سوار کر لیتے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کس حد تک محبت تھی۔ محدثین نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قیمتی ہار ہدیے کے طور پر آیا۔ اس وقت ازواج مطہرات وہاں جمع تھیں، امامہ بھی وہیں تھیں اور کم عمر ہونے کی وجہ سے وہیں کھیل رہی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ہار کیسا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اس سے بہتر ہار ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اہل بیت میں سے جو سب سے زیادہ پسند ہے میں یہ ہار اس کے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تمام ازواج مطہرات منتظر تھیں کہ دیکھیں ہار کس کے حصے میں آتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ شرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ ظاہر ہے آپ کو امامہ سے محبت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ہی تھی۔ انہی امامہ سے 12 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، کیونکہ سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفے میں شہید کر دیے گئے تو امامہ کا دوسرا نکاح مغیرہ بن نوفل سے ہوا۔
इन्हीं के निकाह में ये फौत हुई। सैयदना अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु ने सैयदा जैनब के साथ निहायत शरीफाना बर्ताव किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शरीफाना ताल्लुकात की तारीफ की। दोबारा रुखसती के बाद सैयदा जैनब थोड़ा अरसा जिंदा रही। 6 या 7 हिजरी में सैयदना अबुल आस इस्लाम लाए थे और सैयदा जैनब ने 8 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में इंतकाल किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा को उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा, सैयदा उम्मे सलमा और उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हुन्ना ने गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई तो आपने अपना तहबंद कफन में शामिल करने के लिए मरहमत फरमाया। नमाज जनाजा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। ये एक अजीम शरफ है जो उम्मत के खास अफराद ही को हासिल हुआ है। उनका जनाजा मुसलमान औरतों ने भी पढ़ा। सैयदा फातिमा भी अपनी बड़ी बहन के जनाजे में शरीक हुई। सैयदा जैनब को कब्र में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खामन अबुल आस ने उतारा। सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा को चूंकि हिजरत के वक्त जख्म आया था और इसी जख्म से उनकी मौत वाक़ हुई थी, इसलिए हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में उन्हें शहीदा जैनब लिखा है। यानी सैयदा जैनब अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाली खातून है। सैयदा जैनब के खामन अबुल आस ने 12 हिजरी में जुलहज्जा के महीने में इंतकाल किया। ये तस्करा था सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा का। आइए अब सुनते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहिबजादी सैयदा रुकैया रजी अल्लाह अन्हा के हालात व वाक़यात। ये सैयदा जैनब से छोटी हैं। ये भी सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बतन से पैदा हुई। सैयदा जैनब से 3 बरस बाद पैदा हुई। इनकी पैदाइश के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक करीबन 33 साल थी। गोया ये ऐलान नबुव्वत से करीबन 7 साल पहले पैदा हुई। इन्होंने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में तरबियत पाई। अपनी वालिदा मोहतरमा सैयदा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा के साथ ही ईमान ले आए। इस्लाम से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह अपने चचा अबू लहब के बेटे उतबा से कर दिया था। रुखसती नहीं हुई थी। फिर जब इस्लाम का दौर शुरू हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी। तौहीद की आयात उतरी, कुफ्र और शिर्क की बुराई बयान हुई, यहाँ तक कि सूरह तब्बत यदा अबी लहब व तब अबू लहब की मुजम्मत में नाजिल हुई। कुफार की दुश्मनी इंतहा को पहुंची तो अबू लहब गजबनाक हुआ। उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि मुहम्मद की बेटी को तलाक दे दो। तलाक नहीं दोगे तो तुमसे बात नहीं करूंगा। बाप के कहने पर उसने रुकैया को तलाक दे दी। ये रिश्ता सिर्फ इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर तोड़ दिया गया। साहिबजादी का कोई कसूर नहीं था, सिर्फ आपकी औलाद होने की बिना पर ये अजियत पहुंचाई गई। ये और बात है कि तलाक उनके हक में एजाज था, गैबी मदद थी कि ये पाक और नेक साहिबजादी उतबा के यहाँ ना जा सके। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी को अबू लहब के बेटे ने तलाक दे दी तो आपने अपनी बेटी रुकैया रजी अल्लाह अन्हा का निकाह सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु के साथ कर दिया। इस तरह सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने। ये एक अजीम शरफ था और बहुत बड़ा एजाज था। अल्लाह ताला ने सैयदा रुकैया रजी अल्लाह अन्हा को हुस्न जमाल से खूब नवाजा था। कुरैश की औरतें उन पर रश्क करती थीं और कहा करती थीं कि जो सबसे अच्छा जोड़ा देखा गया है वो रुकैया और उनके खावन उस्मान हैं। इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। मुसलमानों पर जुल्म सितम बरपा था। मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। इन हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। ये उनके हक में बहुत बेहतर रहेगा। हबशा का बादशाह बहुत नेक है, किसी पर जुल्म नहीं करता, वहाँ किसी किस्म की ज्यादती नहीं की जाती।
لوگ وہاں امن اور سکون سے رہتے ہیں۔ آپ کی ہدایت پر چند مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے۔ یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مہاجرین کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے: والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے ستم رسیدہ ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور ترک وطن کیا، انہیں ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے مہاجر بھی اس فضیلت کے حقدار ہیں۔ اس ہجرت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھے۔ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا یہ پہلا قافلہ نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان ہجرت کرنے والوں کی خیریت ایک مدت تک معلوم نہ ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں پریشان تھے۔ آخر قریش کی ایک عورت حبشہ سے مکہ پہنچی۔ آپ نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے حالات معلوم کیے۔ اس نے بتایا کہ وہ سب خیریت سے ہیں اور یہ کہ اس نے سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ کو دیکھا ہے۔ عثمان اپنی بیوی کو سواری پر سوار کیے کہیں لے جا رہے تھے، خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ یہ سن کر آپ نے یہ دعا فرمائی: اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حامی اور ساتھی ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ ان مہاجرین نے حبشہ میں ایک مدت گزارنے کے بعد پھر مکہ کا رخ کیا۔ اس دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جا چکے تھے۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینے ہجرت کر گئے اور یہ ان کی دوسری ہجرت تھی۔ اس طرح آپ دونوں کو 2 بار ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ حبشہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی کے نام کی نسبت سے عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ یہ نواسہ رسول مدینے پہنچے۔ ان کی عمر 6 سال ہوئی تو ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی۔ آنکھ زخمی ہو گئی، زخم ٹھیک نہ ہو سکا اور اسی حالت میں 6 ہجری میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد سیدہ رقیہ کے ہاں اور کوئی اولاد نہ ہوئی۔ عبداللہ کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ عبداللہ کو گود میں اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خود نماز جنازہ پڑھائی، دفن کرنے کے لیے آپ خود قبر میں اترے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، ان کا نام ام عیاش تھا۔ آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی، گھریلو کام کرتی تھیں، آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کرتی تھیں۔ پھر آپ نے ام عیاش کو ہدیے کے طور پر اپنی بیٹی رقیہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کی خدمت کرے۔ ایک دن سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ نے شہد وغیرہ سے ایک طرح کا کھانا تیار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، لہٰذا یہ ہدیہ وہاں پہنچا۔ آپ گھر میں نہیں تھے، تشریف لائے تو ام سلمہ سے دریافت فرمایا یہ ہدیہ کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان کے گھر سے آیا ہے۔ آپ نے یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی: اے اللہ، عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ انہی دنوں سیدہ رقیہ بیمار ہو گئی۔ صحابہ کرام لڑائی کی تیاری کر رہے تھے۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان سے ارشاد فرمایا: اے عثمان،
رقیہ بیمار ہیں، اس لیے آپ مدینے ہی میں ٹھہریں، ان کی تیمارداری کریں۔ آپ نے اپنے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غزوے میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ ان کے شوق کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کو لڑائی میں حاضر ہونے والوں کے برابر اجر ملے گا اور مال غنیمت میں سے بھی آپ کو حصہ دیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا عثمان کو یہ حصہ دیا گیا۔ گویا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کا درجہ جہاد کے برابر قرار دیا۔ یہ سیدہ رقیہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں یہ اعزاز صرف انہی کو حاصل ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا۔ فتح کی خوشخبری لے کر جس وقت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینے پہنچے تو اس وقت سیدہ رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو سیدہ رقیہ کی قبر پر گئے۔ آپ ان کے جنازے میں غزوہ بدر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے۔ سیدہ رقیہ سیدہ زینب سے 3 سال بعد پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زیر نگرانی تربیت پائی اور جوان ہوئی۔ قریباً 21 سال عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔